والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میں نے آپ کو مزید چند منٹ بیٹھنے کی تکلیف اس لیے دی ہے کہ حضرت نے مجھے مغرب کی نماز سے قبل بھی فرمایا کہ ذکر آپ کرائیں، بیان آپ کرائیں، معمول اپنا جاری رکھیں۔ تو میں نے حضرت سے گزارش کی کیسے ممکن ہے کہ آپ تشریف لیں اور بیان میں کروں، آپ تشریف لیں ذکر میں کروں، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو جتنا شرح صدر ہے آپ اس طرح فرمائیں اور دعا فرما دیں۔ اللہ حضرت کی آمد کو قبول فرمائے، نیک شگون بنائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔ تو میں نے اس لیے آپ کو روکا ہے، حضرت نے فرمایا تھا معمول جاری رکھے، اپنے معمولات میں کمی نہ آنے دیا کریں۔ ہمارے ہاں ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات بیان بھی ہوتا ہے، اجتماعی ذکر بھی ہوتا ہے۔ جو احباب سفر کر کے بیعت کے لیے تشریف لاتے ہیں وہ بیعت بھی کرتے ہیں۔ تو اس دفعہ اگر کوئی ساتھی بیعت کے لیے آیا ہو تو وہ بیعت ضرور کریں، صرف تاخیر کی وجہ سے اس کو مؤخر نہ کریں۔ ہمارے یہاں 9 بجے نماز ہوتی ہے، 9:15 جماعت ہوتی ہے۔ ہم آج بھی انشاءاللہ 9 بجے اذان ہوگی اور 9:15 بجے جماعت ہوگی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ ماٹو ہے، نو لیٹ نو ویٹ، نہ ہم تاخیر کرتے ہیں نہ انتظار کا موقع دیتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہم مجمع کو پریشان کریں۔ آج بھی انشاءاللہ آپ کو بر وقت فارغ کر دیا جائے گا۔ مجھے توجہ رکھیں، میں بھی اعلان کروں گا۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم کا یہ جملہ میرے لیے چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ اس اعزاز کو وہی سمجھتا ہے جو اپنے اکابر کی مسند اور اکابر کی قدر سے واقف ہو۔ جب حضرت نے یہ بات فرمائی کہ جس طرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے 4 سلسلوں میں اجازت دی تھی، میں تجھے ان 4 سلسلوں میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ ہمارا اصل سرمایہ ہمارے اکابر کا اعتماد ہے۔ بس یہ دعا کریں کہ ہمارے اکابر کی اعتماد کی چھتری ہمارے اوپر موجود رہے۔ تو حضرت تو آپ کے سامنے آئے ہیں اور بھی مشائخ آتے رہتے ہیں، تو اس سے اندازہ فرمائیں کہ ہمارے اس کام کے ساتھ دنیا بھر کے مشائخ محبت کتنی فرماتے ہیں، دنیا بھر کے مشائخ اس کام کی قدر کتنی فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مشائخ کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو ساتھی بیعت والے ہیں وہ آگے تشریف لیں اور اپنے اس کام کو جلدی سے مکمل فرما لیں۔ جو ساتھی ہیں یہ راستہ دے دو ساتھی۔ میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ آپ جلدی تشریف لایا کریں، آپ دیر کرتے ہیں پھر ہمیں بعد میں ارجن پیش آتی ہے۔ یہ درمیان سے اٹھا دیں اور یہ والے ساتھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ ہمارے وہ طلبہ جو بیعت کا فرما کہتے رہتے ہیں بس وہ بھی آ جائیں، دیر نہ کریں شاباش۔ جو ساتھی بیعت والے ہیں وہ جلدی آگے آ جایا کریں، تاخیر نہ کیا کریں۔ جی سامنے آئے، جزاک اللہ، سامنے آ کر بیٹھ، اس کپڑے کو پکڑ لیں۔ میں آپ کو بارہ کہتا ہوں کہ اپنا بیٹھے اٹھے کوئی نہ، میں بارہ کہتا ہوں انتظامیہ اپنا مزاج بنائے۔ پوری دنیا میں مشہور ہے کہ مرکز میں نظم و ضبط ہوتا ہے اور آپ چھوٹی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں اور جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ چلو بس جو آ گیا وہی کریں، باقی پھر کبھی سے اب دیکھا آپ اٹھ گئے نا، اس لیے میں کہتا ہوں جلدی آیا کرو، دیر نہ کیا کرو، توجہ کریں۔ جو کلمات میں کہتا ہوں کلمات توبہ یہ تو سب ساتھی کہیں، اور کلمات بیعت صرف وہ کہیں کہ جنہوں نے بیعت کرنی ہے۔ تو میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، تمام ظاہری اور باطنی، چھوٹے اور بڑے، جان بوجھ کر یا بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے میں عہد کرتا ہوں پوری زندگی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ فرض ہوئی ادا کروں گا، حج فرض ہوا ادا کروں گا، اور پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا۔ اگلے کلمات صرف وہ کہیں جو بیعت کر چکے ہیں یا بیعت کرنا چاہتے ہیں۔
میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ اور سہروردیہ میں۔ اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول فرما، قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابرین کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ بس مختصر سی دعا کر لیں اور ایک اعلان سے معاف فرما لیں۔ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، شاید سب کے علم میں نہ ہو، انشاءاللہ 7 ستمبر بروز اتوار آپ حضرات میں سے جو تشریف لا سکیں وہ اہتمام کریں کہ 8 بجے یہاں صبح مرکز اہل سنت والجماعت 87 جنوبی پہنچیں۔ یہاں سے ہمارا روڈ کارواں شروع ہوگا، ختم نبوت لکڑ منڈی دفتر ختم نبوت جائے گا اور وہاں سے شہر کا راؤنڈ کاٹتا ہوا کمپنی باغ پہنچے گا اور وہاں دعا ہوگی۔ 7 ستمبر یہ ہماری فتح کا دن ہے۔ 7 ستمبر ہماری فتح کا دن ہے، مرزائیوں کے خلاف مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں، ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کے لیے خود کو تیار رکھیں اور مرزائیت کا تعاقب جتنا کر سکے اتنا کریں گے نا انشاءاللہ۔ جو حضرات 8 بجے 7 ستمبر کو یہاں پہنچیں گے وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ دیکھو جن نے نہیں آنا وہ نہ کھڑے کریں، ہمارے ساتھ دونوں پر کام نہیں کرنا، یہ جھوٹ بھی نہیں بولنا اور خالی خالی کا ارادہ نہیں کرنا۔ جن کا پکا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، اونچا کرو، ہمیں بھی سمجھ آئے۔ جزاک اللہ۔ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ آنا کس پر ہے؟ اپنی گاڑی، اپنا موٹر سائیکل، بس تیار ہو کر ہے۔ یہاں سے ہم ریلی نکالیں گے اور انشاءاللہ قادیانیوں، مرزائیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمنوں کو بتائیں گے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں۔ زندہ ہیں یا نہیں؟ لوگ اپنے گھٹیا ذاتی مفادات کے لیے اسلام آباد کو کنجر خانہ بنا کر بیٹھے ہیں، عورتیں اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھی ہیں۔ کچھ مسلمان مردوں آپ کو بھی غیرت کرنی چاہیے۔ ہم آپ کو 20 دن کے لیے نہیں بلا رہے، 20 گھنٹوں کے لیے نہیں بلا رہے، سال میں ایک بار چند گھنٹوں کے لیے پکارا ہے، اور وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے لیے۔ کس قدر انسان میں غیرت کی کمی ہے کہ اب بھی سوچیں میں جاؤں یا نہ جاؤں، میں جاؤں یا نہ جاؤں، کھانا ملے گا نہیں ملے گا، پانی پلائیں گے نہیں پلیں گے، موٹر سائیکل کہاں سے لیں گے؟ فیصلہ کرو، اپنا ہے تو پھر آئیں گے، رین کا موٹر سائیکل ہے پھر لائیں گے، لیکن ہر بندہ یہاں پہ ضرور آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بھرپور طریقے پر آؤ۔ ہم نے 14 اگست کی ریلی نکالی، الحمدللہ پورے ضلع نے دیکھا کہ یہ لوگ پاکستانی ہیں اور ان کو پاکستان کے ساتھ پیار ہے، اور ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ پاکستان کا پرچم لگایا ہمارے اکابر نے ہے اور تھامنا بھی ہم نے۔ ہم اپنے اکابر کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ آج بھی آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، علماء دیوبند کا نمائندہ مولانا فضل الرحمان گرج رہے ہیں اور کوئی ان کی معقول دلیل کا جواب دینے والا بندہ اسمبلی میں موجود نہیں ہے۔ یہ ہماری سعادت ہے یہ، اس لیے اپنے اکابر کی قیادت پر اعتماد کیا کرو۔ لوگ دائیں بائیں کچر مچر کرتے ہیں اور آپ ان پر اعتماد کر کے اپنے علماء کے خلاف ذہن کر سازی کرتے ہیں، نہیں، ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو آئیں گے نا بھی انشاءاللہ۔ اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے، قربانی کے لیے مسائل پر مشتمل پمفلٹ مرکز کی طرف سے چھپ گیا ہے، ابھی انشاءاللہ تقسیم ہوگا۔ ہر ساتھی اس پمفلٹ کو لے اور پمفلٹ کو لے کر اس پر عمل بھی کرے۔ عمل کرنے کا معنی، ہم نے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا ہے۔ جن حضرات نے اجتماعی قربانی میں شرکت کرنی ہے وہ دائیں بائیں جانے کی بجائے مرکز رابطہ کریں۔ 8000 روپیہ فی قربانی کا حصہ ہے، آپ نے کر کے مرکز رابطہ کریں۔ مرکز سے رابطہ بھی ہوگا، مرکز سے تعلق بھی ہوگا، مرکز کی کھالیں بھی ہوں گی، یہاں پہ آپ کا آنا جانا بھی ہوگا۔ اور اسی طرح قربانی کے موقع پر ابھی سے اپنا ذہن بنائیں اور اپنے پورے علاقے میں ذہن سازی کریں کہ قربانی کی کھالیں ہم نے مرکز اہل سنت کو دینی ہے، دیں گے نا انشاءاللہ۔ جو علاقائی مدارس ہیں، اس کا مطلب یہ نا مدرسوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں۔ ٹانگوالی مدرسہ ہمارا ہے، چکیرے میں مدرسے ہمارے ہیں، اسی طرح یہ سیدوانہ میں ہمارا ہے، 88 ہمارا ہے۔ یہ جہاں جہاں مدارس ہیں ہمارے مدارس ہیں، ان کو کھال دینا ہمیں ہی دینا ہے۔
اس لیے میں گزارش کرتا ہوں اپنے مسلک کے مدارس کا خیال کریں. ہاں دائیں بائیں جانے کی بجائے آپ خود محنت کر کے کھالیں جمع کریں. یہ نہیں کہ ہمارا نمائندہ جائے تو دے، نہ جائے تو نہ دے. آپ خود محنت کریں گے نا بھی انشاءاللہ. بلند آواز سے کو کریں گے نا انشاءاللہ. میں آپ نے جھجکنا نہیں ہے. باطل محنت کرتا ہے، آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے باطل جماعتوں کے فیکٹریوں کے مالکان کو کراچی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ایسے جماعتوں کے لیے بھیک مانگتے دیکھا ہے. آپ کو کیوں جھجک آتی ہے؟ آپ کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ ہمت سے کام لو. اور خصوصاً آپ کے علاقے میں یہ جماعت الدعویٰ، غیر مقلد اور اس قسم کی دیگر جتنی باطل جماعتیں ہیں، ان کے پاس کسی گھر میں سے ایک کھال بھی نہیں جانی چاہیے. آپ اس کا اہتمام کریں گے. آپ کے علاقے میں جائیں، ایک دانہ گندم کا عشر کا ہرگز مت دو. 1 روپیہ زکوٰۃ کے ان کو مت دو. جتنا پیسہ ان کو دے ہوئے یہ آپ کے عقیدے اور آپ کے مسلک کے خلاف استعمال ہوگا، اور اس کا قیامت کے دن گناہ اور مواخذہ ہوگا. اللہ پوچھے کہ تم نے بد عقیدہ لوگوں سے کیوں تعاون کیا، کیا خدا کو جواب دو گے؟ تو دونوں باتوں کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. قربانی کی محنت بھی کریں. ابھی پمفلر لے لیں اور 7 ستمبر کو آپ نے 8 بجے یہاں پہنچ رہے آئیں گے نا انشاءاللہ. ناشتہ گھر سے کر کے یہ ذہن نہیں رکھنا کہ چاول میں دیں گے، ناشتہ دیں گے، روٹیاں ملیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں. آپ کوئی بدعتی لوگ نہیں ہیں کہ حلوہ پک گیا تو ختم کر لیا، نہیں پکا تو ختم پہ نہیں آئے. چاول پک گئے تو ذکر میں آ گئے، چاول نہیں ہے تو آئندہ ذکر میں نہیں آئیں گے. یہ بدعتی لوگوں کا کام ہے. توحید و سنت کے دیوانوں کا ہرگز یہ کام نہیں ہے. آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس مرکز کو شاد اور آباد فرما، اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما. جو حضرات تشریف لائے ان کا آنا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو زندگی اسلام اور احکام اور عافیت والی عطا فرما، موت شہادت اور ایمان والی عطا فرما. جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے ان کو قبول فرما لے. جو دعائیں ہم نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے تو وہ بھی عطا فرما دے. جو حضرات اس مجمع میں تشریف لائے ہیں ان میں سے ہر کسی کے دل میں جو بھی جائز خواہش ہو، اے مولا کریم اس خواہش کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کو معقول رشتے عطا فرما. اللہ جن کو اولاد سے محروم رکھا ہے ان کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو آپ نے اولاد دی ہے ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو معقول اور مناسب روزگار عطا فرما. جو والدین اپنی اولاد کی ملازمتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی اولاد کو جائز اور مناسب ملازمتیں عطا فرما. اے اللہ جو بارش آ رہی ہے اس کو رحمت کی بارش بنا. اللہ زحمت اور عذاب کی بارش نہ بنانا. اے اللہ اس بارشوں کی وجہ سے آج سیالکوٹ کی خبر تھی اور کئی علاقوں کی خبریں تھیں، کچے مکان گر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں. مسلمان کی شان یہ ہے کہ دنیا کے کسی علاقے میں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو مسلمان کے دل کو تڑپنا چاہیے. ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما. جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.